اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معاوضہ نہ کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتی ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتی رہتی ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کے دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتی ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتی ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں ان کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کی معجزے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتی ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے۔ تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں ہے، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔
تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پالو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سے محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہے، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل گزر رہی ہیں تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ کس کس کو راضی کرو گی؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے یہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر ایسے کرے کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جیے کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے تم مجھ سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ جب رب سے عشق ہو جائے نا پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتی آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ کچھ دکھ کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتی، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کرے کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گی تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور موضوع کو پالو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس پھر ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اگر تم کسی معاملے میں صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور امید سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر کن کہہ دے گا۔ جب دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے
तो हो सकता है वही तुम्हारे नसीब में भी हो। कुरान की तिलावत करो और फिर अल्लाह से मांगो, देखना अल्लाह ज़रूर दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जो तुम्हें नामुमकिन लगता है वो दुआओं से तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। या अल्लाह, तू सब करने पर कादिर है, अपने कुन से हर मोहब्बत को निकाह की खुशी अता कर दे। जब भी तुम टूट जाते हो किसी भी वजह से, तो दिल में अल्लाह याद आता है ना। तुम्हारे दिल का अल्लाह को याद करना इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो उठो और अल्लाह के आगे हाथ फैला दो, वो रब जोड़ देगा, सुकून अता कर देगा। आओ दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको दिली और ज़हनी सुकून अता कर दे, हमारी दुआएं कबूल कर ले। हद से ज़्यादा सोचने वाला इंसान अपने कंधों पे अपनी नाक़िस सोचों का वजन उठाए फिरता है, जो थकावट और पागलपन की हद को छू लेता है। हर बात पर हद से ज़्यादा सोचकर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी अजाब मत बनाओ। खुश रहो और खुश रहने दो।